بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوتا شہید ملت للکار علامہ حضرت مولانا پروفیسر انجینئر ڈاکٹر حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، انہاں دے فرزند ارجمند صاحبزادہ علامہ قائد ابن قائد حضرت حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، انہاں کے گزارش کرانگا کہ اپنے مخصوص انداز نال سانو آقا علیہ السلام دا فرمان، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنان۔ انہاں دے بیان تو پہلے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دینا۔ نعرہ تکبیر! مزہ نہیں آیا؟ میاں چنو تو تشریف کر کے لے کے آئے نہیں، پھر انہوں نے واپس لاہور جانا ہے، انہوں دی تھکاوٹ اتر جانی چاہیے۔ تانوں پتہ ہے جاندار شاندار انشاءاللہ انہوں دا کتاب ہوئے گا۔ ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو، پتہ چلے کہ مجمع سارا جاگدا پیا، ستا نہیں پیا۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت قائد ابن قائد صاحبزادہ علامہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله۔ وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وكنا۔ حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہمیں اسلام کی قبولیت کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، نہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا، نہ ہم سے جائیدادیں چھینی گئیں، نہ ہمارے بدن سے کپڑے اتارے گئے، نہ ہمیں چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر زمین کے اوپر لٹھا کر ہمارے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، نہ ہمارے وجودوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیرا گیا، نہ ہی ہم سے ہمارے مال چھینے گئے۔ غرض یہ کہ ہم نے ایسے گھرانوں کے اندر پروان چڑھا، یا ہم نے ایسے گھرانوں کے اندر پیدائش کو حاصل کیا، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، کہ جو گھرانے پہلے ہی کلمہ گو تھے، پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے سے ہی اسلام والے تھے، پہلے سے ہی
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے، رب تعالی کے سامنے جھکنے والے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ و کعبہ ماننے والے تھے. لیکن افسوس اور انتہائی افسوس اس بات کا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کو پانے کے بعد، اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کو پانے کے بعد صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کے اس احسان کے بدلے رب تعالیٰ کا صحیح معنوں کے اندر شکر ادا نہیں کیا. ہم نے اس نعمت عظیم کی اس طرح رکھوالی نہیں کی جس طرح اس نعمت عظیم کی رکھوالی کرنے کا حق تھا. اللہ کا نبی وہ کائنات والوں کے پاس آیا، رب تعالی کے دین کو ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا. جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر نبی رحمت نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، تم لا الہ الا اللہ کے پرچم کو تھامو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا. کائنات کے امام کی بات کو سننے والا کوئی نہیں تھا. آپ کے آوازے پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کی دعوت پہ یقین رکھنے والا کوئی نہیں تھا. وہ اکیلا ہی چلا تھا. جانب منزل لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. کائنات کا امام اکیلا چلا تھا. آج لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب اکیلے ہو کون ساتھ دے گا. میں کسی وقت کے امام کی بات نہیں کر رہا، میں مکہ کے در یتیم آمینہ کے لال، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا. وہ چلے تھے، لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں. اور صرف چلنے کے لیے تیاری کا مسئلہ تو نہیں ہے، مال بڑا ہے. حضرت صاحب پیسہ بڑا چلتا ہے، بڑی تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. کائنات کے امام کو کہا تھا، کہا تو رب تعالی کی توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف پکارتا ہے، ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے، تو اس دعوت کو چھوڑ دے. مال ڈھیر، اسباب تیری جھولی میں بچھانے کے لیے تیار. حضرت صاحب طرح طرح کے لالچ ملتے ہیں. کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو چھوڑ دو، حسینہ عرب تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار. حضرت صاحب یہاں بڑی بڑی ممبریاں ملتی ہیں، ان عرب کے سرداروں نے کہا تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس دعوت کو چھوڑ دے. ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا، ہم نے اپنا حکمران کسی کو نہیں آج تک بنایا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے ہم پہ حکومت کے خواب دیکھے، بڑے بڑے لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنا چاہی، لیکن ہماری رگوں کے اندر آزادی وہ موجود تھی. ہم نے کسی کی بادشاہت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا. کہا ہم عرب تجھے اپنا حکمران بنانے کے لیے تیار، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تو چھوڑ دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کہا جاؤ چھوٹے چھوٹے لالچ دیتے ہو، چھوٹا چھوٹا سا دباؤ ڈالتے ہو، جاؤ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے میں چاند. محمد الرسول اللہ اس دعوت کو دینے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. یہ رب تعالیٰ کے دین کے لیے محمد الرسول اللہ امام اعظم، امام کائنات، ساری کائنات کے حاکم، ساری کائنات کے بادشاہ، ساری کائنات کے دلوں کے بادشاہ، ساری کائنات کے امام. اور امام ایسا نہیں جو زمین والوں نے بھیجا ہو، امام ایسا جس کو عرش والے نے بھیجا ہو. ساری کائنات کا امام میرا سونا نبی کہتا ہے میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو. محمد الرسول اللہ ساری کائنات کی بادشاہتوں کو ٹھکرانے کے لیے تیار، رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر مولوی صاحب آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ سیاست چھوڑ دیجیے، آپ حکومت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ صرف دعوت کی بات کیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اہم نقطہ، دعوت کا آغاز، دعوت کی ابتدا. ابھی کوئی ساتھی ساتھ نہیں ہے، ابھی کوئی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اکیلے پیغام دعوت کی بات ہوتی، جنت کی بات ہوتی، فلاح اور کامیابی کی بات ہوتی، تو نبی کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لیکن یہاں پر بریک نہیں، کہا تفلحوا تملک العرب والعجم، فلاح بھی پاؤ گے، عرب و عجم کی بادشاہت بھی اللہ عطا کر دے گا. عرب و عجم کی بادشاہت، عرب و عجم کی بادشاہت. اور پھر رب تعالی نے وہ بادشاہتیں عطا کی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ نے وعدہ ابو بکر کے ساتھ بھی پورا کیا، عمر کے ساتھ بھی پورا کیا، عثمان کے ساتھ بھی پورا کیا، علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی پورا کیا، حسن کے ساتھ بھی پورا کیا، معاویہ بن نبی سفیان کے ساتھ بھی پورا کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اسلام کی سلطنت پھیلتی رہی، اسلام وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور دھمکتا رہا. آج صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر امت پستی سے دوچار، ذلت کا شکار ہے. پستی سے دوچار، ذلت کا شکار یہ امت کیوں ہے؟
اللہ نے یہود کی ذلت کا سبب بیان کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نے یہود پہ مسکنت کو مسلط کر دیا۔ کیسی ذلت، کیسی مسکنت! 40 برس تک یہودی زمین پہ ایک دوسرے کو ذبح کرتے رہے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور آج مسلمان اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا چلا جائے، آج مسلمان اللہ کی آیات سے دور بھاگتا چلا جائے، مسلمان ہو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، مسلمان ہو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، مسلمان ہو اللہ رب العزت کی توحید کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب تعالیٰ کی قرآن میں موجود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود رب تعالیٰ کی ہستی، رب تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت، رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق نہ رکھنے والا ہو، روزے مسلمان چھوڑنے والا ہو، زکاتوں کا ڈاکو چور مسلمان ہو، اور پھر رب تعالیٰ کے نظام سے دور بھاگنے والا ہو، رب تعالیٰ کے دین پہ حملے ہوتے رہیں، وہ مسلمان ایک رات بچہ نہ سوئے ہسپتالوں کی طرف دوڑتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، نبی کریم کے دین پہ حملے ہوتے رہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا استہزاء ہوتا رہے، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلتے رہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈاکے ڈلے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں نکالی جاتی رہیں۔ مسلمان تیرے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے، بتلا تیرے پہ ذلت اور مسکنت کیسے نہ مسلط ہو۔ کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، آج ملک کے اندر رہنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، جس نے یہ ملک تیرے لیے تنگ کر دیا ہے وہ ساری کائنات کو تیرے پہ تنگ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو رب تعالیٰ کے نظام سے دور بھاگ، کتنا بھاگے گا؟ رب تعالیٰ کے نظام اور رب تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی قوت کا عالم تو یہ ہے کہ تو اپنی موت سے بھی دور نہیں بھاگ سکتا۔ تیرا حکم وہ تیرے سانسوں پہ نہیں چلتا، تیرے دل کی دھڑکن کے اوپر نہیں چلتا ہے۔ رب تعالیٰ کے نظام سے جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے۔ میں اللہ کی قسم جولی پھیلا کے تمہارے سامنے آیا ہوں، پیسے لینے کے لیے نہیں، ووٹ لینے کے لیے نہیں، تمہاری سپورٹ اپنی ذات کے لیے لینے کے لیے نہیں۔ اللہ شاہد اور اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ہمارا یہ درد، اور رب تعالیٰ کے دین اس کے دفاع کے لیے میں تمہیں دستک دینے کے لیے آیا، تمہارے دلوں کو کھٹکھٹانے کے لیے آیا، تمہارے کانوں کے اندر اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا۔ تم نے مردی کی ہے، رب تعالیٰ کے دین کے دشمنوں باغیوں، الیکشن کا دور تھا، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، آج الیکشن گزر گیا، اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن سے پہلے بھی وہی نظریہ، الیکشن کے بعد بھی وہی نظریہ ہے۔ زمین اللہ رب العزت کی ہے، اس پہ نظام اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور ہم یہ بات کہتے رہے، یہ رب تعالیٰ کے دین کے ڈاکو، اور ہر طرف سے حملہ ہے، دین پہ ہر طرف سے حملہ ہے۔ اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے آج کوئی مسلمان حکمران ان غزہ کے شہید ہوتے ہوئے پھول سے بچوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا آج ایک کلپ سن رہا میاں چنو سے واپسی کے اندر، 30-40 سیکنڈ کا کلپ تھا۔
آج مسلمانوں کے جرنیل ہیں جنہوں نے پورے مسلمان علاقے، پوری بستیاں، پورے ملک ایک ایک رات کے اندر اغیار کے حوالے کر دیے، کفار کے حوالے کر دیے۔ ایک وقت تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، بڑا سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ تو نے زندگی دی، اللہ تو میں اس زندگی کو محمد الرسول اللہ اس کی غلامی کے اندر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں بیت المقدس کو فتح کیا جائے، صلیبیوں کے پنجے سے آزاد، اور اللہ اگر میں صلیبیوں کے پنجے سے بیت المقدس کو آزاد کروانے میں کامیاب نہ ہو سکوں تو اللہ مجھے زندہ میرے گھر واپس لوٹنے نہ دینا۔ ہائے امت آج تیرا حال کیا ہو گیا؟ تیرے حکمران کبھی صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا تھا اور آج تیرا حکمران شہباز شریف ہے، کبھی تیرا حکمران اللہ کے دین کی جنگ لڑنے والا ابو بکر صدیق ہوا کرتا تھا، کبھی صدیق اکبر کا گورنر عثمان ہوا کرتا تھا، اور آج تیرے صوبے پنجاب اس کی حکمران مریم نواز بن رہی ہے۔ بتلاؤ کون مجرم ہے؟ بتلاؤ یہ صدائیں کس کے دروازے پہ جا کے دیں؟ کس کو جا کے بتلائیں کہ انگریز کی ایجنٹی کرنے والے یہ بے حمیت حکمران کل کہیں ان کی وجہ سے پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو ٹھپے لگا کے جتوایا ہے، ان کی وجہ سے ان بچوں نے، ان امت کی بیٹیوں نے ہمارے گریبانوں کو تھام لیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ یہود ہم پہ بمباری کرتے رہے، ہمیں بھوکا مرنے پہ چھوڑ دیا، اور ہمسائے میں بیٹھے مسلمان حکمرانوں کا عالم یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے اوپر دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا کے امت کے حکمرانوں کا حال یہی ہوا بیڑا ہے۔ ہمیں بعض لوگ مشورے دیتے ہیں، حضرت صاحب سمجھوتا کر لیں ان کے ساتھ مل جائیں، ان کی ٹکٹوں پہ لڑ جائیں، اور انہی میں سے ایک نے صرف دل کی بات، تکلیف کی بات، فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ تحریر کی، اور پوسٹ کا موضوع اور عنوان کیا ہے کہ شاید عرب کا ہندوستان سے باہر پوری دنیا، ہندوستان سے باہر پوری دنیا کا سب سے بڑا مندر وہ UAE کے اندر بنایا گیا ہے، وہ امارات کے اندر بنایا گیا ہے، اور بنانے کے بعد افتتاح کے اندر مسلمانوں کا حکمران وہاں پر موجود ہے، بنا کے تحفہ دے رہا ہے ہندوؤں کو۔ تو پوسٹ لکھنے والے صاحب کہتے ہیں یہ کام کر کے امت کے زخمی وجود کے اوپر نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ پھر بتلاؤ اگر وہاں پر یہ کام کرنے والا امت کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہا ہے تو پھر اس ملک کے اندر ان بے غیرت و بے حمیت سیکولر رہنماؤں کی ٹانگوں کو دبانے والا وہ کس کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہا ہے؟ آج دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، ہمیں فلسطین کا غم کھائے جا رہا ہو، ایسے میں یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں جہاں رہتے ہیں وہاں بھی وہی معاملات تھے۔ ہمارے جج صاحب
وہ ایک ایسا فیصلہ سناتے ہیں جس میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں ان کو چور راستہ فراہم کیا جا رہا ہے. لوگوں نے ہمیں کہا آپ نے فیصلہ نہیں پڑھا ہے. جج صاحب کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے. ہمیں معلوم ہے تفصیلی فیصلے میں اللہ کے فضل سے جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ امت کے اللہ کے فضل سے غیور نوجوانوں اور امت کے حق پرست علماء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس فیصلے کے اندر قرآن مجید کی آیت لا اکراہ فی الدین درج کی گئی کہ دین میں جبر نہیں ہے. کن کے لیے نہیں ہے؟ قادیانیوں کے لیے, مرتدین و زندیقوں کے لیے جو امت کو گمراہ کرنا چاہتے, اپنے آپ کو مسلمان باور کروا کے امت کے کچے ذہنوں والے یا امت کے دین کا فہم اور علم نہ رکھنے والے لوگوں کو گمراہ کر کے قادیانی اور احمدی بنانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا کیس 2019 کا ہے اور قرآن ایکٹ میں ترمیم 2021 میں ہوئی ہے, اس لیے جرم نہیں ہو سکتا ہے لاگو. تو پوچھنا چاہتے ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس جہاں پر یہ بات لکھی کہ قادیانیوں کو اپنا آپ مسلمان شو کرنے کی اور مسلمانوں کے طرح لٹریچر کو عام کرنے کی, اپنے معبدوں کو مسجدیں کہنے کی اجازت نہیں ہے, پھر ایک بدبخت اٹھ کے مسلمانوں کے قرآن کے اندر رب تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف اور تحریف شدہ معنی والے تفسیر کو بانٹ رہا ہو یا بیچ رہا ہو, تو پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم گناہگار ہیں, لیکن کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلنے والا ہو, ہمارا ساتھ دینے والے ہزاروں نوجوان ہوں تب بھی, اور ایک نوجوان بھی نہ ہو, ایک شخص بھی نہ ہو, تب بھی کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع اپنا فرض اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان باقی ہے, منہ میں زبان باقی ہے, کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. اور کرو گے انشاءاللہ؟ بتلاؤ کیوں نہیں جاگ رہے, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ آج ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کے بچاؤ کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. دین کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے. پلٹ آؤ رب تعالیٰ کے دین کی طرف. آج دین کے دفاع کی ضرورت ہے, آج دفاع دین کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات بتلاؤں, اللہ نہ کرے اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو یہ بے دینی کا, یہ فحاشی کا, یہ عریانی کا, یہ دین دشمنی کا سیلاب ہمارے گھروں کے دروازوں کے اندر داخل ہونے والا ہے. میں نے الیکشن کے ایام میں بھی یہ بات کہی تھی, نون لیگ نے اپنا الیکشن کے ایام کے اندر جو دستور, جو منشور چھاپا, اس منشور کے اندر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے پورا پیرا لکھا ہے کہ ہم ٹرانسجینڈر کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے. ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شخص جو کہے, ایک مرد ہے وہ کہے میرا دماغ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں, میں عورت ہوں, تو مجھے عورت ہونا چاہیے.
اور ایک عورت کہے کہ میں عورت نہیں رہنا چاہتی، میں مرد بننا چاہتی ہوں، تو یہ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے جسم کے اوپر مرضی حاصل ہے. اور میں نے یہ جملہ ایک کلپ کے اندر سنا کہ اللہ سے بنانے میں غلطی ہوئی ہے، جس کو بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ اصل میں دلی طور پہ مرد نہیں عورت تھا، اللہ نے اعضاء غلط لگائے. اندازہ لگائیے، یہ مغرب کا ایجنڈا، یہ دین دشمنی کا ایجنڈا، یہ ہمارے معاشروں میں اس لیے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین دشمنی کا سیلاب آئے گا، امت کے اندر سے حیات چھن جائے گی، پھر امت کسی قابل بھی نہیں رہے گی. عقیدہ کا دفاع چھن جائے گا، امت کسی قابل نہیں رہے گی. آج ضرورت ہے اس امر کی، ہم میدانوں کا رخ کریں، ہم نیت کریں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تیرے دین کی سربلندی ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد رب تعالی کے دین کا دفاع ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد رب تعالی کی توحید کے نکاروں کو بلند کرنا ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد احیاء کتاب و سنت ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم جسم و جان کٹوانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، رب تعالیٰ کے دین پہ حرف دینے کے لیے تیار. انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرو گے اور محنت کرو گے، آگاہی چلاؤ گے، مہم چلاؤ گے، اپنی ذمہ داری ادا کرو گے. انشاءاللہ تم ذمہ داری ادا کرو گے، اللہ کی نصرت آسمان سے نازل ہوگی. اللہ رب العزت جب کسی کی نصرت فرماتا ہے نا، اللہ کی نصرت کے مقابلے پہ کوئی کسی پہ غالب آ سکتا، کوئی آ سکتا ہے؟ دوبارہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتلاؤ، کوئی آ سکتا ہے؟ پھر مایوسی کس چیز کی ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لشکر بڑے بڑے تھوڑی تعداد والے، اللہ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر دیا. اور پھر یہ بھی بتلاؤں، غلبہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد حقیقی وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا آپ وقف کر دینا ہے. غالب آ گئے تب بھی کامیاب، رب تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے نظام کی بالادستی کے لیے ٹھوکرے کھاتے کھاتے دنیا سے چلے گئے تب بھی کامیاب. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، بات آخری ختم کرنے جا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیان فرمایا، کہا قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کی جماعت، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ اپنی امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر 2 افراد ہوں گے. ایسے بھی ہوں گے امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر 1 فرد ہوگا. اور ایسے بھی ہوں گے امت کو پکاریں گے، پوری امت کے اندر 1 فرد بھی نہیں ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ناکام ہوئی؟ ناکام وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا. قرآن مجید قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اللہ کہتا ہے، اللہ کا تم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں نہیں، چاہے 2 ہی ہو، ایک دباؤ کا شکار ہو جائے، بک جائے، جھک جائے، باقی نہ رہے، اکیلا رہ جائے، تب بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں یہی کہنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کامیابیوں کو تمہارا مقدر بنا دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت سانو بیان فرما رہے سن شہید ملت
قائد ابن قائد علامہ احسان الہی ظہیر انہاں دے پوتے حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر دے فرزند ارجمند صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دی دن دگنی رات چگنی محنت نو قبول فرمائے۔ ہن میں اپنے استاد محترم حافظ عبد الخالق صاحب دے اگے گزارش کراں گا کہ وہ صاحبزادہ علامہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب نو مسلم فاؤنڈیشن دی طرفوں اعزازی شیلڈ پیش کرن، نداء المسلم کانفرنس دی طرفوں اعزازی شیلڈ پیش کرن صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب کو۔ پہلی گل میں علامہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ہن میں صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب دے اگے گزارش کراں گا کہ وہ اعزازی شیلڈ ساڈی مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا قاری عبدالستار حامد صاحب نو پیش کرن۔ اعزازی شیلڈ قاری عبدالستار حامد صاحب نو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔